صرف 7 دن اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں اور وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ محترم ناظرین، یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے بھی تھک جاؤ گے لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ جو کوئی بھی کرتا ہے چند دنوں میں، جیسے کہ 7 دنوں سے منسوب کیا گیا ہے، جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، رازق بھی وہی ہے، وہ اپنے بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے، اس قدر وافر رزق عطا فرماتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے، ایسی خوشی جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ان کو وہ دولت عطا فرماتا ہے اور عزت عطا کرتا ہے جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے جب بھی مانگو، چاہے کچھ مانگو، تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، سکون والا رزق ہی مانگا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں برکت بالکل بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی عزت ہوتی۔ اس لیے دعا ہمیشہ اچھی مانگا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکیں اور جو نازل نہیں ہوئیں، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے، تو اے اللہ پاک کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ پاک سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اکثر بندے کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب اور وسائل ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا اہتمام کرنا۔ کوئی شخص جس قدر حلال طیب غذا اپنے جسم میں اتارے گا اسی قدر زیادہ مستجاب الدعوات ہوگا، جبکہ حرام خور شخص طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں پہنچ کر اور حج و عمرہ کرنے کے بعد بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے تو بھی اس کی غذا اور لباس حرام ذرائع سے حاصل ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ معجم طبرانی اوسط میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات کیسے بن سکتا ہوں؟ یعنی میری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا کھانا پینا شک و شبہ سے پاک رکھو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ناظرین کرام، صرف حلال رزق کھاؤ، نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگو،
مانگو، دن رات صبح شام غرض ہر وقت مانگو، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگو، لیکن جو شخص انتہائی عاجزی اور انکساری سے جب سب سو رہے ہوں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ ریز ہو اور اللہ پاک سے مانگتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر رزق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، وسعتیں آخر کہاں سے ہو گئی ہیں۔ اکثر افراد پریشان رہتے ہیں، وہی قرضوں میں جگڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ اب تو قرضے اس قدر ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، قرضے تو اوپر جا رہے ہیں لیکن رزق آ ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی سا بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو وہ کاروبار چل نہیں پاتا، مسلسل نقصان ہی ہوتا ہے۔ انہیں دولت چاہیے، رزق چاہیے لیکن وہ نہیں مل رہا۔ چند افراد کہتے ہیں کہ ہر وقت دولت نہیں مانگنی چاہیے، تو انہیں جواب ہے کہ خوب دولت مانگو اور اسے حاصل کرنے کی جستجو یعنی کوشش بھی کریں، کیونکہ آپ دولت حاصل کر کے ہی دوسرے غریب انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کریں۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگو لیکن حلال مانگو اور حلال کی جستجو کرتے رہو، اللہ پاک سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ پاک کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنا ہے۔ 7 دن کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ 7 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نہایت ہی آسان سا عمل ہے، تو آپ نے اس عمل کے لیے باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ پاک و صاف ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی یہ عمل کرنا ہے اگر آپ باوضو ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ جب آپ نماز ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے جب جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو اس کے بعد چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دیں، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، چاہے آپ پورے دن اور رات میں 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھ لو، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ شام تک جب بھی آپ کو ذہن میں آئے یا جب بھی یاد آئے آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے صرف 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ کوئی سا بھی آسان سا جو آپ کو درود پاک آتا ہو وہ پڑھ لینا ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد لا تعداد مرتبہ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا اللہ۔ اس کے بعد لا تعداد مرتبہ یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق، یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو اس کے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور میرے اس وظیفے کی اجازت ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت مل جائے گی اور روحانی طور پر بھی مدد آپ کے شامل ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے، آپ نے اتنا ہی پڑھنا ہے صبح سے شام تک جس قدر ہو سکے، بے شک 1000 مرتبہ پڑھ لیں یا چاہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس اسم کو پڑھتے رہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس اسم کی ایسی برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند باتوں کی بڑی پابندی کرنی ہے، اور جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا تو وہ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر آپ ان باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیاں ہی خوشیاں آتی ہیں، کس طرح تنگدستی ختم ہوتی ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرماتا ہے، کس طرح آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کو چند دنوں کے اندر ہی اندر غنی فرما دے گا، دولت مند بنا دے گا، اور آپ امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ تمام اہل محلہ آپ کا عزت و احترام کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کو جگا دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا، اور پھر رزق کے ایسے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی عمل یا وظیفے کی قبولیت کے لیے نماز لازمی ہے، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں ان مقبولیت کی گھڑیوں میں۔ اللہ حافظ۔